سن 57 میں شکست ہوئی. مورخین لکھتے ہیں روح روشن مستقبل کتاب ہے، روشن مستقبل کتاب ہے، روح روشن مستقبل کتاب ہے. ان کتابوں کو آج بھی پرانی لائبریریوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے. سن 1857 کے اندر دلی میں صرف علماء 33,000 علماء کو شہید کیا گیا ہے. یہ آپ کی تاریخ ہے، دنیا جانتی بھی نہیں ہے. جب یہاں بھی ناکامی ہوئی تو اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا. اور وہ بھی عجیب چیز ہے کہ جب عام معافی کا اعلان ہوا تو علماء نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی گھٹی کے اندر انگریز کی دشمنی تھی اور وہ 1857 کے اندر شہید کر دیے گئے، انہی کی یتیم اولاد سڑکوں کے اوپر بھیک مانگ رہی ہے. مرنے والا مر گیا، بیوہ ماں اپنے ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اولاد کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ بھیک مانگ رہے ہیں. چرچ کے لوگ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں اور ماں سے کہتے ہیں یہ بچہ ہمیں دو، ہم اس بچے کو مفت پہنائیں گے، مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے اور اس کے بعد اس کو علم دے کر گورنمنٹ کی ملازمت دلائیں گے. یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی چیز تھی کہ جس کا باپ انگریز کی دشمنی کے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا. آج انگریز اسی کے اولاد کو پکڑ کر اپنا وفادار بنا رہی ہے. یہ لوگ فقیر تھے، درویش تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انہوں نے اعلان کیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال دی سن 1866 میں اور یہ کہا اپنی اولاد ہمیں دو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کتابیں دیں گے، کھانا دیں گے اور مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر دنیا کے سامنے پیش کریں گے. وہ اس میں کامیاب ہوئے. یہ حیرت کی بات ہے، انگریز اگر کہتا تھا کہ ہم اس کو کھانا روٹی دیں گے، پڑھائیں گے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا. ہندوستان کی دولت کو انہوں نے لوٹا تھا، وہ لوٹ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں طاقت تھی. یہ تو درویش لوگ تھے، ان کے پاس صبح کا کھانا ہے تو شام کا نہیں، شام کا ہے تو صبح کا نہیں. ان کے اندر کہاں سے یہ طاقت پیدا ہو گئی؟ لیکن آپ یہ دیکھیے اور 150 سال کی تاریخ میں اس کے اوپر غور کیجئے، ان کے پاس خود کچھ نہیں تھا. انہوں نے مسلمان قوم کو تیار کیا اور کہا کہ ان مدرسوں کی حفاظت کرو، مجاہدین کے ان بچوں کے لیے چندہ جمع کرو، مجاہد کی اولاد کو ملک کے آزادی کے لیے جہاد کرنے والا بناؤ. لوگوں نے اپنے دل نکال کر دے دیے اور 150 سال کی تاریخ میں آج تک دنیا میں یہ قوم کہیں بھی بس رہی ہے، ان مدرسوں کو چلا رہی ہے. یہ ان کی کرامت ہے. انہوں نے قوم کو یہ پیغام دیا کہ اگر اس مدرسے کی حفاظت کی تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی. اگر یہ ختم ہو گئے، ان کے دروازے بند ہو گئے تو تمہاری آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ ملک کا وہ سیکولر دستور جس کے اندر اقلیت اور اکثریت نہیں بلکہ اس ملک کی حفاظت چھپی ہوئی ہے، ضامن ہے، وہ دستور ہے جس دستور کو جمعیت علماء ہند نے بنوایا ہے. جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہماری 150 سال کی قربانیاں ہیں، ہم آپ سے وعدہ لیتے چلے ہیں، آپ کی تجاویز ہمارے پاس ہیں. آپ نے یہ کہا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. وہ تجاویز موجود ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں محفوظ رہیں گی، قبرستان محفوظ رہیں گے،
مسلمانوں کے تہذیب و تمدن محفوظ ایک لسٹ ہے، میں تو یاد نہیں رہا ہے، میں وہ لے کر کے آتا، میرے تو بیگ میں رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو پورا کیجئے۔ اگر ملک کی تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ ہماری ٹوپیاں اچھالی گئی، ہماری پگڑیوں کو زمین سے روندا گیا، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جمعیت علماء کا وزن تھا، یہ 150 سالہ تاریخ تھی، وہ لوگ تاریخ کے جاننے والے تھے، وہ سمجھتے تھے کیا بات ہے۔ جمعیت علماء کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیکے اور ملک کو سیکولر دستور ملا۔ یہ سیکولر دستور اس ملک کی اقلیت اور اکثریت کے لیے خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پورے ملک کے لیے خدا کی نعمت ہے۔